لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ خالقنا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تعالی ماہ ربیع الاول شریف کی نشستوں میں سے یہ ہماری چوتھی نشست ہے، یعنی 4th سٹنگ ہے، اور آج کا جو ٹاپک اور موضوع ہے وہ ہے محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ ہم نے تلاوت کی وہ سورہ کوثر کی آیہ کریمہ ہے۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اس آیت کا تعلق ہمارے ٹاپک سے اس لیے ریلیونٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوثر عطا فرمائی۔ قبل اس کے کہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن اور وضاحت ہم کوثر کی کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شان کو ہمیں کس طرح باور کرایا، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر کر کے باقاعدہ انہیں ان کے نام سے مخاطب کیا، جیسے کہا کہ یا آدم اسکن، اے آدم آپ جنت میں سکونت اختیار کیجئے، یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح آپ نیچے اتر جائیے اور آپ پر ہماری طرف سے سلام ہو، یا زکریا، یا یحییٰ، یا سلیمان، یا شعیب۔ اس طرح کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کا براہ راست نام لے کر انہیں مخاطب فرمایا۔ لیکن محمد ہمارے بڑی شان والے، پورے قرآن مجید میں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام موجود ہے، ان کا نام موجود ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں یا محمد کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پکارا۔ کیوں؟ محمد ہمارے بڑی شان والے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی اپنے حبیب کو پکارا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یاسین۔ الغرض پیارے پیارے القابات سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے جو حبیب تمہیں عطا فرمایا ہے وہ ہے محمد، لیکن ان کی شان بڑی عظیم ہے، اسی لیے ہم نے ٹاپک رکھا کہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اب آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر۔ اب اسی پرسپیکٹو کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائی۔ یہ جو
لفظ اعطینا، اعطا یوتی، اس کے معنی ہے عطا کرنا، اور ایک ہے آتینا تے سے، جیسے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے آپ کو کتاب دے دی، کتاب عطا فرمائی، لیکن اپنے حبیب کو کہا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ وہ جو تا والا آتینا اور یہ طوا والا اعطا یوتی والے آتینا میں فرق یہ ہے کہ وہ جو تا والا آتینا ہے اس میں جو کچھ دیا جاتا ہے اس میں حق کے ملکیت اور حق کے تصرف نہیں دیا جاتا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو کتاب عطا فرمائی، اے حبیب ہم نے آپ کو کتاب دے دی، یعنی قرآن مجید بھی آتینا وہ تے والے آتینا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہم نے دیا، لیکن آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی تغیر اور تبدل نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، یعنی وہ بھی آتینا تے والے آتینا کے ساتھ ہے، اس میں بھی حق کے ملکیت اور حق کے تصرف نہیں ہے، یعنی آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی تغیر، کوئی الٹریشن، کوئی تبدیلی آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو آتا یوتی آتیناک الکوثر، یہ تو عطا کر دینا ہے، اس آتا یوتی میں حق کے تصرف اور حق کے ملکیت بھی ہوتا ہے، یعنی اب ہم نے آپ کو اس کا مالک بنا دیا، آپ کو یہ دے دیا، آپ جس طرح چاہیں اس کو استعمال کریں، چاہے تو سارے کا سارا خود رکھ لیں اور چاہے تو جس کو چاہے دے دیں، کیونکہ اب ہم نے کوثر کا مالک آپ کو بنا دیا۔ اب کوثر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، سب کچھ اس کوثر کے دامن میں ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اے حبیب کوئی بھی سائل، کوئی بھی گدھا آپ کے در پر آئے، کوئی بھی منگتا بن کر اپنی جھولی پھیلائے اور اپنا دامن پھیلائے، تو کوئی خالی جھولی اور خالی دامن اور خالی ہاتھ آپ کے در سے نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے تو آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، آتیناک الکوثر۔ اور یہ وَأَمَّا السَّائِلَ، السائل کے اندر الف لام عہد لازم کا ہے، اس کا فائدہ اور مفاد یہ ہے کہ ایک سائل آئے اور لاکھ چیزیں مانگے، حبیب خالی نہ جائے، کیونکہ آپ کوثر کے مالک ہیں اور آپ محمد ہمارے بڑی شان والے، اور اگر لاکھ سائل آئیں اور الگ الگ چیز مانگیں تو بھی کوئی خالی نہ جائے، اور لاکھ سائل آئیں ایک ہی چیز مانگیں تو بھی کوئی خالی نہ جائے۔ الغرض آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جانا چاہیے، کیوں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی اور آپ کو کوثر عطا فرما کر مالک کوثر بنا دیا۔ اب کوثر کیا ہے؟ اگر ہم یوں سمجھیں کہ ساری دنیا کی نعمتیں اگر ہیں اس میں، تو کہا قل متاع الدنیا قلیل، یہ تو ساری متاع دنیا اللہ کی نظر میں بہت تھوڑی ہیں۔ اب اللہ کی نظر میں وہ تھوڑی ہیں، لیکن ہمارے لیے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس دنیاوی نعمتوں کو ایسا رکھا ہے کہ شمار نہیں کی جا سکتی، اور اپنے حبیب کے دامن کوثر میں یہ ساری دنیاوی نعمتیں بھی ڈال دیں اور اخروی نعمتیں بھی ڈال دیں۔ دیگر لینگویجز اور دیگر زبانوں کے مقابلے میں عربی کے اندر کثرت الفاظ پایا جاتا ہے اور باقی زبانوں میں قلت الفاظ پایا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں ایک ہی عرض کرتا ہوں کیونکہ یہ شارٹ کلپ ہوتا ہے، زیادہ تفصیل نہیں۔ جیسے انگریزی میں BUT بٹ ہوتا ہے اور PUT پٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یو ہے لیکن دو طریقے سے وہ پٹ بھی پڑھا جا رہا ہے اور بٹ بھی پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب اردو میں ہم بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت، یا پھر کہتے ہیں زیادہ، یا پھر کہتے ہیں بہت زیادہ، لیکن کوثر میں بڑی وسعت ہے کہ جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو زیادت ازید ہوتا ہے، ازید کثیر ہوتا ہے، کثیر اکثر ہوتا ہے، اکثر کثار ہوتا ہے۔ یہ تمام زیادتیں، تمام ازید، تمام کثیر اور تمام اکثر جب مجتمع ہو جاتے ہیں تو کوثر بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں کوثر کے دامن میں رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دی، اور عطا فرما کر حق کے ملکیت بھی دے دیا۔ یاد رکھیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی صورت شریک نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے حبیب ہیں۔ شریک جو ہوتا ہے، ملکیت میں شریک، وہ اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے، لیکن حبیب وہ اپنے حصے ہی کا ہی نہیں بلکہ سارے کا مالک ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حبیب ہیں اللہ کی، بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، مولا تو نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے نا، یہ مردہ ہیں، میں انہیں زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا حبیب ٹھوکر مار کے زندہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے اللہ سورج غروب ہو گیا لیکن میں علی کی نماز ادا کروانے کے لیے اسے پلٹانا چاہتا ہوں۔ کہا اشارہ کر دے حبیب، اس کو پلٹا دے۔ سورج دوبارہ پلٹ آیا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریک نہیں حبیب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، مولا یہ بے جان پتھر ہیں، بولتے نہیں، لیکن میں انہیں بلوانا چاہتا ہوں۔ کہا حبیب آپ مٹھی کھول دیجئے، چاہیں تو کلمہ پڑھوا لیجئے، چاہے تو آپ ان سے درود پڑھوا لیجئے، کیونکہ آپ شریک نہیں حبیب ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی لیے کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب جنت اللہ تبارک و تعالیٰ خالق جنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق جنت ہے، لیکن مالک جنت کوثر میں جنت کو رکھ دیا اور مالک جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ اگر حق کے ملکیت نہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عشرہ مبشرہ کو جو جنت کی بشارت دی تو کیسے دے دی کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر بن الخطاب فی الجنہ، عثمان بن عفان فی الجنہ، علی ابن ابی طالب فی الجنہ، یہ تمام عشرہ مبشرہ کو کہ یہ لوگ جنت میں ہیں۔ ربیہ بن کعب نے جنت مانگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت تمہیں ربیہ دے دی، او غیر ذالک، اور کچھ چاہیے تو بتائیے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جب مالک بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر جنتیں تقسیم فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان و عظمت عطا فرمائی ہے کہ آج ہم قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف رضا تھی۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب حدیبیہ کے موقع پر اصحاب رسول نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر اپنے ہاتھ رکھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، حالانکہ چشم فلک دیکھ رہی تھی، اصحاب رسول دیکھ رہے تھے کہ تمام اصحاب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، لیکن اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک، ظاہراً حبیب بے شک یہ لوگ نے تیرے ہی ہاتھ میں ہاتھ دیا، لیکن انما یبایعون اللہ، نہیں حقیقتاً یہ ہاتھ جو انہوں نے اللہ کے دست قدرت میں دیا ہے۔ پھر مزید تاکید فرماتے ہوئے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اوپر جو ہاتھ ہے ظاہراً اے حبیب تیرا ہاتھ ہے، لیکن تیری شان بڑی ہے، تیری شان بڑی ہے، تو یہ ہاتھ بھی اللہ کا دست قدرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے حبیب یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی بلکہ یہ کنکریاں ہم نے پھینکی ہیں، حالانکہ سب دیکھ رہے تھے۔ اصحاب رسول نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اپنے جانور ذبح کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو اپنے سے مقدم قرار دیا، حالانکہ وہ فعل رسول کے فعل سے مقدم تھا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا۔ سورہ دحا میں جب کفار قریش نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ طعنہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور اس سے ناراض ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے والضحیٰ کے چہرے کی قسم کھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، پھر جواب دیا کفار کو ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا
تمام اہل علم کے علم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے پر ایک علم والا ہے۔ لیکن جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ تمام علم آپ کو عطا فرمایا، تمام علم اللہ کا فضل عظیم بن کر آپ پر اتر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علم ما کانا و ما یکون، یعنی جو ہو چکا جو ہوگا، یہ سب کچھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اور جب غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں، جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی جماعت بھیجی، اور جب مسلمان فتح یاب ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے ہوئے مسکرا رہے تھے، تو اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز کے فراغت سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا ہے؟ یہاں میرے عزیز دوستو، سامعین و ناظرین، میں ایک بڑی لطیف بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سامنے کی طرف دیکھ رہے تھے اور صحابہ اکرام کی توجہ تو اپنے سجدہ گاہ پر تھی، لیکن انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسکراتے ہوئے کیسے دیکھ لیا؟ وہ اس طرح کہ ان کی توجہ، ساری توجہ اور آپ کے اصحاب کی نگاہوں کا مرکز ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کا چہرہ ہوا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں، میں جب جنگ سے فارغ ہو کر شکرانے کے نفل پڑھ رہا تھا تو جبریل امین علیہ السلام تو فراغت ہو کر وہ ویسے ہی چلے گئے اپنے فرشتوں کو لے کر، اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جبرائیل تم گئے تھے تو واپس آتے ہوئے تم نے میرے حبیب سے پوچھا، اجازت لی، تب واپس آئے یا میرے حبیب سے نہیں پوچھا؟ اے اللہ تو نے ہمیں بھیجا تھا اپنے حبیب اور ان کے غلاموں کی مدد کے لیے، تو ہم تو وہاں پہنچ گئے تھے اور ہمارا کام مکمل ہوا تو ہم واپس آ گئے، لیکن تیرے حبیب سے نہیں پوچھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ پہلے میرے حبیب سے اجازت لو، اگر میرا حبیب تمہیں اجازت دے تو پھر پلٹ کر سدرۃ المنتہا کی طرف آنا۔ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کتنی عظمت و شان عطا فرمائی کہ جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں وہ اللہ کے فرمان پر زمین پر آئے، لیکن اجازت مصطفیٰ کے بغیر اوپر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس بھیجا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس بات پر مسکرا رہا تھا کہ جبرائیل تم نے دیکھا ہماری شان کیا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت میں جینا اور مرنا عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔